اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم مصری ہر شادی شدہ جوڑا کرتا ہے۔ شوہر بیوی سے خواہش پوری کرتا ہے، بیوی شوہر سے خواہش پوری کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جراثیم ہر مرد عورت کے اندر رکھے ہیں۔ ناظرین، ہم مصری کرتے وقت اگر ہم چند آداب کا خیال رکھ لیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا ہم مصری کرنا بھی انشاءاللہ العزیز فائدے سے خالی نہیں ہوگا، اس میں بھرپور فائدہ آپ کو ملے گا، جسمانی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی۔ ناظرین، آج میں 8 باتیں آپ کو بتاؤں گا ہم مصری کرنے سے پہلے ہر مرد عورت کو کرنی چاہیے۔ ہم مصری کرتے وقت 8 باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ نمبر 1، ہم مصری کرنے سے پہلے باوضو ہو۔ اب آپ میں سے بہت ساتھ کہیں گے ہم کون سا نماز پڑھنے جا رہے ہیں باوضو ہو بھائی؟ دیکھیں، نماز تو پڑھنے نہیں جا رہے، لیکن ہم مصری کرنا، بیوی کے ساتھ خواہش پوری کرنا، یہ بھی بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ ایک تو یہ کر لینا چاہیے۔ نمبر 2، جس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ مستحب ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر شروع کریں، اور بسم اللہ پہلے پڑھ لی جائے ہم مصری شروع کرنے سے پہلے۔ اس کی حدیث مبارکہ میں بڑی فضیلت آئی ہے کہ جو کام بسم اللہ سے شروع کیا جائے اس میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ تو بسم اللہ پڑھ کر آپ ہم مصری شروع کریں۔ اگر بسم اللہ پڑھنا بھول گئے ہیں تو انزال کے وقت پڑھ لیں آپ بسم اللہ۔ تو یہ دیکھیں، یہ کام ضروری نہیں ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، لیکن اگر کر لیں گے تو آپ کا فائدہ ہے اس کے اندر۔ اور بسم اللہ کے بارے میں مستحب ہے، پسندیدہ ہے بسم اللہ پڑھنا۔ آتا ہے کہ مباشرت کے وقت، مباشرت کرنے سے پہلے خوشبو کا استعمال کرنا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مصری کرنے سے پہلے خوشبو کا استعمال کیا کرتے تھے۔ تو ہم سب کو چاہیے، ایسا ہو کہ جسم سے بدبو آ رہی ہو تو خوشبو کا استعمال کرنا، اور ہم مصری کرنے سے پہلے ہر اس بدبودار چیز سے بچنا، جیسے تمباکو ہو گیا، میلے کچیلے کپڑے ہو گئے، یا سگریٹ نوشی ہو گیا۔ ایسے نہیں کہ سگریٹ پی ہے اور بیوی کے پاس آ گئے، نسوار کا یہ بیوی کے پاس آ گئے، جسم سے بدبو آ رہی اور بیوی کے پاس آ گئے۔ تو میرے بھائی دوستوں اور بزرگوں، یہ ہم مصری میں محبت نہیں بلکہ نفرت پیدا کر سکتی ہے یہ۔ اور 5ویں نمبر پر فرمایا کہ بالکل ننگا نہیں ہونا چاہیے انسان کو، یہ حیا کے خلاف ہے۔ ہم مصری کرتے وقت میاں بیوی جسم دیکھ سکتے ہیں، لیکن سارا کپڑے اتار کر ایک دوسرے کا جسم دیکھنا یہ سراسر حیا کے خلاف ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے، نہ میں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم دیکھا، نہ کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی کہ میں نے ان کی شرمگاہ کو دیکھا، انہوں نے میری شرمگاہ کو دیکھا۔ تو آج لوگ تو پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں۔ اور آتا ہے کہ صحبت کے وقت قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے ہم لوگوں کو۔ ایسا لوگ قبلہ اس طرف اور اس طرف آپ کی ٹانگیں ہیں، اس کا خاص خیال کرنا چاہیے آپ لوگوں کو۔ اور ایک بات تو بہت اہم ہے، جب مرد کو انزال ہو جائے تو مرد کو چاہیے اتنی دیر ٹھہری رہے جب تک بیوی فارغ نہ ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ کام پورا کر بھاگ گیا، یہ سراسر زیادتی عورت کے ساتھ۔ اور پھر فرمایا کہ جب انزال ہونے لگے تو دعا پڑھ لیں، اور جو بچہ پیدا ہوگا اس وقت اللہ اس کو شیطان سے شر سے محفوظ رکھیں گے۔ تو میرے بھائی دوستو، یہ تھے چند آداب جو میں نے آپ کو بتائے ہم مصری کرنے سے پہلے۔ ان کا خیال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ دعا میں یاد رکھیں، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔